ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج معاشرے کے اندر جتنے گناہ عام ہو چکے ہیں، ان گناہوں کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ آج انسان کی زندگی میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور ہم نے تو آج زندگی اس معنی میں گزار رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے سچ کا جنازہ تو نکل چکا. ہر اچھا اور برا انسان، ہر چھوٹا اور بڑا انسان آج جھوٹ کا عادی بن چکا ہے. بغیر جھوٹ بولے کوئی دن آج ہمارا گزرتا نہیں ہے. بغیر جھوٹ بولے
کوئی تاجر آج تجارت کرتا نہیں ہے، بغیر جھوٹ بولے کوئی کام آج ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر سچ کو ہم نے رواج دیا نہیں، سچ کی اہمیت کو پہچانا نہیں، سچ ایمان والوں کی صفت ہے اس کو ہم نے جانا نہیں، اپنی زندگی کے اندر سچ کو لانے کی کوشش کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العزت یہاں پر سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں صحبت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، صحبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس آدمی کی زندگی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ انسان اچھا بنے گا۔ سچوں کی صحبت سچا بناتی ہے، جھوٹوں کی صحبت جھوٹا بنا دیتی ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر بہت جلد انسان پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدق بر، سچائی ایک نیکی ہے اور یہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور انسان زندگی میں سچ بولتا ہے، سچ کی عادت ڈال دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام سچوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکذب فجور، جھوٹ گناہ ہے، الفجور یہدی الی النار، اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں جھوٹ اتنا زیادہ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر ہمارا یہ معمول ہو کہ پوری زندگی ہم سچائی کے ساتھ گزاریں گے، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کیا کریں گے۔ اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو فرشتہ حفاظت میں اس کے ساتھ رہتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر سچ ہو، سچ کہنے کا اہتمام ہو، تو اللہ رب العزت سچائی کی وجہ سے ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے، سچائی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری عزت عطا فرمائیں گے، سچائی کی وجہ سے ہمارے اپنوں میں ہماری عزت ہوگی، لوگ ہماری قدر کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ سچ کا انعام ہوتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کے بول کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہر انسان اس کو جھوٹا کہہ کر پکارنے لگتا ہے۔ تو بہرحال زندگی کے اندر اگر سچ ہوگا اللہ رب العزت زندگی میں عزت عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی سچائی پر گزری ہے،
صحابہ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سچ بات کہنے کی ترغیب دی، صحابہ نے اپنی زندگی میں سچ کو لایا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہے صدیق یعنی کہ سچا انسان، زندگی میں ہمیشہ سچ کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کر جا رہے تھے۔ اس وقت کفار مکہ میں یہ اعلان ہوا، جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا یا جہاں وہ ہے وہ خبر ہم تک پہنچائے گا، 100 اونٹوں کا انعام مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ایک آدمی راستے میں ملا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت شکل کے اعتبار سے نہیں پہچانتا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ انسان کون ہے؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ سمجھے یہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا۔ وہ آدمی یہ سمجھنے لگا شاید یہ مدینے کا راستہ دکھانے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد تھی یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عادت یہ تھی، ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ سچوں کی صحبت انسان کو سچا بنا دیتی، جھوٹوں کی صحبت انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بتاؤ کون آج رات خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو رات میں خواب دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بہرکیف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، آج رات کس نے خواب دیکھا ہے بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ صحابہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ کہا، صحابہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ کہا، صحابہ سارے کے سارے خاموش رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو آج رات خواب دیکھا ہوں، اپنا خواب آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی کہ صحابہ اس رات کوئی خواب نہیں دیکھے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے تھے، اور وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس بات کا خلاصہ پہلے سمجھیں کہ جھوٹ جس کا عذاب بھیانک ہے، اللہ رب العزت کی یہاں اس کی سخت پکڑ ہے۔ اللہ رب العزت جھوٹ جو آدمی بولتا ہے اس کو دردناک عذاب دیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، دو فرشتے میرے پاس آئے، ان میں ایک جبرائیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور مجھے ایک پاکیزہ جگہ پر لے کر گئے۔ جب ہم چل رہے تھے، آگے جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اس وقت میں نے ایک آدمی کو دیکھا، چند لوگ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اس کے جبڑے میں گھسا رہے، اور ایک جبڑے میں سلاخ گھسائے، پیچھے گدی سے اس سلاخ کو نکالا تو گویا کہ اس کا پورا جبڑا پھٹ چکا تھا۔ تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا اور سلاخ باہر نکالی، اس کا ایک طرف کا جبڑا درست ہو گیا۔ پھر دوسرے جبڑے میں سلاخ گھسائی، پیچھے گدی سے سلاخ کو نکالے، اور درد کی شدت کی وجہ سے وہ چیخ رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا بتاؤ یہ آدمی کون ہے اور اس کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب آگے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی زمین پر سویا ہوا ہے، ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل گیا، اور وہ پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر لے کر اس کے سر کو کچلنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے کہا یہ آدمی کون ہے، اس کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تنور ہے جس کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، اس تنور کے اندر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں ہیں جو برہنہ ہیں، ننگے ہیں، لیکن اس تنور کے اندر وہ جل رہے ہیں۔ آگ جو بڑھتی جاتی ہے تنور کے اندر اوپر وہ آتے جاتے ہیں، تنور اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، آگ جیسے اوپر بڑھتی ہے تنور میں یہ لوگ اوپر کو آتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے، اس لیے کہ اوپر کا حصہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکتے۔ جیسے آگ نیچے ہو جاتی ہے وہ لوگ بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنا بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی، خون کی نہر بہ رہی ہے اور خون کی نہر کے اندر ایک آدمی ہے، نہر کے کنارے پر ایک آدمی پتھر لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آدمی خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ جب وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص پتھر لے کر زور سے اس کے منہ پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کی نہر میں پھر دھڑام سے گر جاتا ہے، پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پتھروں سے مار کر پھر اس کو خون کی نہر میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عذاب اس کو ہو رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے میں لوہے کی سلاخ گھسیڑی جا رہی تھی، گدی سے نکالا جا رہا تھا، تو یہ بھیانک عذاب اس کو اس لیے دیا جا رہا تھا وہ آدمی آپ کی امت کا جھوٹا انسان تھا جس کی زندگی جھوٹ پر گزرا کرتی تھی، کبھی وہ سچ کہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، زبان کھولتا جھوٹ اس کی زبان سے نکلا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھیانک عذاب اس کو دیا جا رہا تھا۔ اور فرمایا دوسرا آدمی جو
زندگی میں کبھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، نہ صبح میں قرآن پڑھتا تھا، نہ شام میں قرآن پڑھتا تھا، نہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے آج اس کو ایک بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، تیسرا جو لوگ تنور کے اندر جل رہے تھے یہ آپ کی امت کے زانی لوگ تھے جو زنا میں زندگی گزارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے تنور کے اندر آگ میں انہیں جلایا جا رہا ہے۔ اتنا سخت عذاب زانی لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، چوتھا وہ آدمی جو خون کی نہر میں تھا، جس کو کیا ہے باہر کنارے پر وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پتھروں سے مار کر اس کو نہر میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے امت کا سود خور انسان تھا جو زندگی کے اندر سود کھایا کرتا تھا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو یہ عذاب دے رہے ہیں۔ لیکن ساری حدیث کا خلاصہ، جو میری بات کہنے کا اصل مقصد ہے، سب سے پہلا وہ انسان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے جبڑے میں لوہے کی سلاخ گھسیڑی جا رہی تھی، گدی سے نکالا جا رہا تھا، لیکن اتنا سخت عذاب اللہ رب العزت زندگی میں جھوٹ بولنے والے انسان کو دیں گے۔ اور آج دیکھیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ 2 کوڑیوں کے عوض ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی تاجر ایسا نہیں جو بغیر جھوٹ کے تجارت چلا رہا ہو، کوئی ایماندار ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، اس کی زبان سچی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نیک انسان آج ایسا ملنا مشکل ہے جو اپنے آپ کو نیک تو کہتا ہے لیکن اس کی زندگی سچائی کے ساتھ گزر رہی ہو، بہت مشکل ہے۔ آج تو 10% مسلمان بھی ایسے آپ کو نہیں ملیں گے جو صبح سے شام تک سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، لیکن ہماری زندگی تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات معاشرت ہماری ساری کی ساری جھوٹ کے اندر ملوث ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تجارت تو چل رہی ہے، برکتیں کہاں چلی گئی ہیں، ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، خوشیاں کہاں چلی گئی ہیں، ہمارے بچے تو پروان چل رہے ہیں، لیکن ان کی عقلیں کمزور کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے بچے تو زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے عادات و اخلاق بگڑ کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تجارت سے سچ ہماری ختم ہو چکی ہے، وجہ یہ ہے کہ زندگی سے سچ مر چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی زبان پر سچ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی تو ایسی تھی، پوری زندگی سچائی پر انہوں نے گزار دی۔ ہمارے اسلاف کی زندگی کو ٹٹولے، ہمارے اسلاف کی زندگی کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھے، ان کو اللہ نے جو عزت اور مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ سچ کی بنا پر تھا، پوری زندگی سچائی میں گزار دی۔ لیکن سامنے بچے کی موت کا مسئلہ ہے، بچے کی موت کا مسئلہ دیکھ کر بھی زبان سے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اگر کہوں گا تو سچ کہوں گا، بچے کی جان جا رہی ہے تو چلی جائے لیکن زبان سے جھوٹ نہیں نکالوں گا۔ ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ، ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حجاج بن یوسف کے دور کے تھے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ظلم کیسا تھا۔ زندگی کے اندر حجاج بن یوسف نے، علماء نے لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا تھا۔ 1,20,000 لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کے جیل میں، قید خانے میں 20,000 مظلوم معصوم لوگ گرفتار تھے۔ اتنا بڑا جابر ظالم بادشاہ حکم دے رہا ہے۔ ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کی موت کا اعلان کر رہا ہے۔
جاؤ پکڑ کے لاؤ اور لا کر پھانسی دے دو. گئے سارے لوگ جو اس کے گورنر لوگ تھے، ان کے حکم کی وجہ سے ساری فوج تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن کہیں نہیں ملے. حجاج بن یوسف سے کہا فوج نے آ کر، ہم نے تلاش کیا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چھپ گئے، نظر ہی نہیں آئے. تو اس وقت حجاج بن یوسف نے اپنے گورنروں کو جمع کیا، بتاؤ کیا کریں، تلاش کیسے کریں، سزا کیسے دیں. گورنروں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ان بچوں کا باپ ربیع ابن خراش زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ اس کے والد کو اٹھائیں، پوچھیں کہ بچے کہاں ہیں. جب زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو وہ اس بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بتائے گا. حجاج بن یوسف اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ ربیع ابن خراش کو پکڑ کے لاؤ. لایا گیا، پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں چھپے. ربیع ابن خراش رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بچے فلاں جگہ فلاں گھر میں روپوش ہیں. کہنے کے مطابق حجاج بن یوسف نے فوج کو بھیجا، فوج گئی، 2 بچوں کو پکڑ کے لائے. حجاج بن یوسف نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کرنے کے لیے چمڑا بچھا دیا گیا. جلاد بھی کھڑا ہو چکا. اب بس حجاج بن یوسف کے ایک حکم کا اشارے کے منتظر تھا یہ جلاد کہ بس حجاج بن یوسف حکم دے دے گردن اڑا دو. سب تیار. حجاج بن یوسف خاموش چپ کھڑا رہا، حکم نہیں دیا. ربیع ابن خراش کو بلایا، کہا آپ چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے. آپ کی ایک بول کی وجہ سے آپ کے 2 بچوں کی جان بچ سکتی تھی. صرف ایک بول کی وجہ سے ان دونوں کی گردن تن سے جدا نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ سچ بول کر اپنے بچوں کو موت کے منہ میں کیوں ڈھکیل دیا؟ ربیع ابن خراش رحمت اللہ علیہ نے کہا میں چاہتا تو جھوٹ کہہ دیتا، سارے لوگ مجھے سچا جانتے ہیں، زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں کہا. اگر اس وقت میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو بچا لوں تو بچا سکتا، لیکن میرے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، میرے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، میرے اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے. اگر اللہ رب العزت اس وقت مجھے پوچھ لے ربیع ابن خراش تو نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے خاطر جھوٹ کیوں بولا تھا، تو میں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا. اگر اللہ رب العزت روز محشر مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اپنے بچوں کی جان بچانی تھی تو بچا سکتی تھی، سچ کیوں بولا، تو اس وقت میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرا دل میرا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ سچ بول کر اپنے بچوں کو شہید کا مقام دلا دوں، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو جان بچا لوں. تو اس لحاظ سے میں نے سچ کو فوقیت دی ہے اور سچ کہا، جھوٹ بولنے کی طرف میں نے پہل نہیں کیا. اسلاف کی زندگی ایسی تھی کہ کبھی زبان سے جھوٹ انہوں نے نہیں نکالا، جس کی وجہ سے سچ کی زندگی انہوں نے گزار
ان کا بول بالا ہے، ان کے نام لینے والے ہیں، تو وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی زبان پر سچ تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگی ہم ٹٹولیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، ہمارے بچے جن کی زبان پر سچ نہیں ہے، ہمارے جوان جن کی زبان پر سچ نہیں ہے، ہمارے بوڑھے مرد عورتیں جن کی زبان پر جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، کہ سچ کہنے کو اور جھوٹ کہنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم جھوٹ کہنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، سچ کہنے کو ثواب ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور ہماری زبان پر تو یہی ہے، بول جھوٹ بولے بغیر دکان کیسے چلا سکتے، بغیر جھوٹ کے زندگی کیسے گزرتی، بغیر جھوٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ ہم کیسے پال سکتے ہیں۔ تو ہماری زبان پر یہی ہے کہ بغیر جھوٹ کے زندگی گزرتی نہیں۔ تو اسلاف اور صحابہ نے بغیر جھوٹ کے زندگی گزاری، تجارت بھی کی، اللہ نے ان کی تجارت میں برکت بھی دی، ان کی زندگی میں سکون بھی عطا فرمایا، کامیاب زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، عزت والی زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا، اپنے ان کی عزت کرتے تھے، پرائے ان کی عزت کرتے تھے، دوست ان کی عزت کرتے تھے، دشمن بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں سچ مر چکا ہے، جھوٹ زندہ ہے، جس کی وجہ سے نہ ہماری تجارت میں برکت ہے، نہ معاشرے میں عزت ہے، نہ دوستوں میں ہماری کوئی قدر ہے، نہ اپنوں میں کوئی قدر ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو سچ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ خاص کر نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستی، اگر کسی سے دوستی کرنا ہے تو آپ زندگی میں دیکھیں کہ اس کی زندگی میں سچ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کو سچے دوست کی تلاش کرتا ہے، کوئی سچے دوست کے ساتھ رہتا ہے تو زندگی میں سچ آتا ہے، جھوٹوں کی صحبت میں رہتا ہے تو زندگی میں جھوٹ آتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر سچ ہونا ہے اور سچ کو ہم فوقیت دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دیں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔